جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ ایک بڑے امپورٹنٹ ایونٹ کے بارے میں ہے۔ آج پاکستان میں آسما جہانگیر مرحومہ کانفرنس ہوئی اور یہ بڑی ہائی پروفائل کانفرنس تھی۔ اس میں تمام ہی قانون سے تعلق رکھنے والے افراد اس میں شامل تھے۔ اس میں بارز بھی شامل تھیں، ہائی کورٹس کے نمائندے بھی تھے اور ججز بھی تھے، اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد صاحب بھی موجود تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی خطاب کیا۔ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس وہ بھی اس میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ وکلاء تنظیمیں، ان کے نمائندے، بڑے ہی سرگرم طریقے سے آسما جہانگیر کی یاد کو منایا گیا، اور یہ بار بار کہا گیا کہ اگر وہ آج حیات ہوتی، زندہ ہوتی، تو ہر لمحے یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو ڈکٹیٹرشپ کے نام پر جمہوریت مسلط ہے، اس کے خلاف وہ نبرد آزما ہوتی اور آواز اٹھاتی اور وہ لڑتی اور مقابلہ کرتی، کیونکہ وہ ان کی شخصیت پر بھی بات ہوئی، اور وہ اس زمانہ بھی یاد کیا گیا کہ جب وہ نوجوان تھیں اور پھر ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کے خلاف انہوں نے اپنی آواز بلند کی۔ ضیاء الحق کے دور میں بھی وہ عقوبتوں کا سامنا کرتی رہیں، پھر اس کے بعد مشرف کے دور میں بھی وہ انسانی حقوق کی جد و جہد کی آواز بلند کرتی رہیں، اور پھر جو بھی عدلیہ میں ایسی کارروائی ہوتی تھی جو انسانی حقوق کے منافی تھی، اس کے خلاف وہ آواز بلند کرتی تھی، اور ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مظلوم کے اپنے پاس آنے کا انتظار نہیں کرتی تھیں۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جب وہ خود مظلوم کے پاس پہنچ جاتی تھیں اور اس کی داد رسی تھیں، بالکل خوف زدہ نہیں ہوتی تھیں، بڑی دبنگ اور دلیر خاتون تھیں۔ اور وہ کلپ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس میں جب پولیس والے ڈنڈے مار رہے تھے تو وہ بالکل سامنے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ آؤ مجھے گولی مارو۔ تو وہ بہت بہادر خاتون تھی، اور انصاف اور قانون کی عملداری کے لیے، جمہوریت کے لیے ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ان کی یاد ایسے ہی منانی چاہیے تھی جیسے آج منائی گئی ہے۔ پھر آسما جہانگیر کا انتقال اس وقت ہوا جب 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور اس وقت جو ہے اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جتنے جمہوریت پسند لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ جسٹس وقار سیٹھ ہوں، ارشد وحید چودھری ہوں، یا یہ جو ہیں آسما جہانگیر ہوں، اچانک ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بس انتقال ہو گیا، اور ہارٹ اٹیک کا ایشو بتایا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی توقع تھی کہ جو نگران وزیر اعظم کے لیے ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، تو وہ بس نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے کافی مراسم تھے، وہ نواز شریف کی جدوجہد کو بہت سراہتی تھی۔ خیر، یہ تو آسما جہانگیر کے حوالے سے بات ہو گئی۔ آج جو کانفرنس ہوئی آسما جہانگیر کے حوالے سے، اس میں بڑے بڑے لوگوں نے خطاب کیا۔ اس میں جو پرومیننٹ نام تھے، اس میں ایک کلپ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا، اور وہ علی احمد۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ ایک بڑے امپورٹنٹ ایونٹ کے بارے میں ہے۔ آج پاکستان میں آسما جہانگیر مرحومہ کانفرنس ہوئی اور یہ بڑی ہائی پروفائل کانفرنس تھی۔ اس میں تمام ہی قانون سے تعلق رکھنے والے افراد اس میں شامل تھے۔ اس میں بارز بھی شامل تھیں، ہائی کورٹس کے نمائندے بھی تھے، اور ججز بھی تھے، اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد صاحب بھی موجود تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی خطاب کیا۔ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس وہ بھی اس میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ وکلاء تنظیمیں، ان کے نمائندے، بڑے ہی سرگرم پر بحث ہو رہی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بحث یہ تھی کہ پاکستان کا انسانی حقوق کے حوالے سے، عدالتوں کے انصاف کے حوالے سے دنیا کے 139 ممالک میں سے 130واں نمبر ہے۔ شاید علی احمد کرد صاحب سے تھوڑی سی غلطی یہ ہو گئی، انہوں نے کہا کہ 130 ممالک میں سے 126واں نمبر ہے، لیکن درست نمبر جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا۔
قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا سنبھلا ہوا خطاب کیا. انہوں نے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دیا، بانی پاکستان قائد اعظم کا حوالہ دیا، بلوچستان کے کنٹریبیوشن کا بھی جوڈیشری میں ذکر کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پوری تاریخ دہرائی کہ سکندر مرزا کس طرح حکومت میں آئے تھے، ایوب خان کس طرح حکومت میں آئے تھے، یحییٰ خان نے کیا کیا تھا، کانسٹیٹیوشن 73 کا کیسے بنا تھا. اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق آ گیا. ضیاء الحق نے آ کر کس طرح ہر چیز کو پامال کیا، کس طرح مذہب کو غلط استعمال کیا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. پھر مشرف تک بات آ گئی اور پھر انہوں نے انصاف کی جو حصول ہے اس کے لیے بھی جو لوگوں کو تکالیف ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ اس طرح کا آئین کی پر عملداری نہیں ہو رہی جس طرح کا تصور بانی پاکستان تھا. جو علی احمد کرد صاحب نے بات کی، سب سے امپورٹنٹ باتیں انہی کی تھیں. ایک تو وہ ہمیشہ سے انسانی حقوق کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، پارلیمانی نظام کے لیے بڑے دبنگ طریقے سے بولتے ہیں. لائرز موومنٹ میں بھی آپ نے ان کا کردار دیکھا. کسی غرض کے اور کسی صلے کے بغیر وہ جمہوریت کے ساتھ سنسیئر لوگ ہیں. اور انہوں نے بڑا زبردست خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ملک کی حالت ہو گئی ہے یہ افسوسناک ہے، اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہوری ملک ہے، اور کس نام سے، جبکہ ڈکٹیٹر ہم پر مسلط ہیں. اچھا، اس دوران انہوں نے تقریر کے دوران جوش خطابت میں ایک لفظ کہا، اور وہ ظاہر ہے ان کا سٹانس ہم سب کو پتہ ہے. انہوں نے کہا ایک جرنل. اچھا، نہ کسی جرنل کا نام مینشن کیا. یہ یحییٰ خان بھی ہو سکتے تھے، ایوب خان بھی ہو سکتے تھے، جنرل باجوہ بھی ہو سکتے تھے، جنرل فیض حمید بھی ہو سکتے تھے. اچھا، صرف اتنا کہا ایک جرنل، اور 2-3 دفعہ کہا ایک جرنل، ایک جرنل. اچھا، یہ کہنا شاید اتنا اہم نہیں تھا. میرے لیے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس بات پر لوگوں کا جو ری ایکشن تھا. وہ کلپ ابھی آپ سنیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کس طرح تالیاں بجائیں، اور ان کی بہادری کی تعریف میں لوگ کھڑے بھی ہو گئے. حالانکہ صرف انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جرنل کہا، اور بڑی دیر تک تالیاں بجتی رہیں، اور جرنیلوں کے حوالے سے شیم شیم کے نعرے بھی لگتے رہے. اتنی دیر گزر گئی کہ اس کے بعد جو انتظامیہ تھی ان نعرے، تالیاں رکنے میں، تھمنے میں نہیں آ رہے تھے. اور پھر انتظامیہ نے بڑی مشکل سے لوگوں کو چپ کرایا، اور پھر چند الفاظ علی احمد کرد صاحب کہہ سکے. جو انہوں نے کہا وہ ذرا آپ سن لیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، اور مجھے افسوس ہوتا کیوں ہم اس حالت پہ پہنچے. یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. اور ایک جرنل، ایک جرنل، ایک جرنل، ایک جرنل، ایک جرنل. جرنل جو 22 کروڑ عوام کے اوپر، ایک جرنل 22 کروڑ عوام کے اوپر حاوی ہے، بھاری ہے. یا تو اس جرنل کو نیچے آنا پڑے گا،
या लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा, तो ही सीखते हैं। अब बराबरी होगी, अब बराबरी होगी, बिल्कुल ऐसे बराबरी होगी, जनरल और पाकिस्तान के एक शहरी में कोई फर्क नहीं होगा। ये जो हमारी जुडिशरी है, यही ये क्लिप आपने देखा, अब आपको पता चल गया होगा, और बहुत सारे जर्नैलों को जो चोरी छुपे देख रहे होते हैं इस तरह की कार्रवाइयों को, या इंटेलिजेंस के जो इदारे होते हैं, अली अहमद कुर्द जैसे लोगों को भी चुप नहीं कराया जा सकता, लेकिन वो एक फ़र्द है, उसका बंदोबस्त इस सोसाइटी में हो सकता है। लेकिन जो लोगों का रिएक्शन था, मेरे ख़्याल में ये उन लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि जिन्होंने इस मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने पार्लियामेंट का वो हाल बनाया हुआ है कि वो एक ठप्पे लगाने वाली मशीन है, उससे अपनी मर्ज़ी के कवानीन पास कराते हैं, जमहूरियत को अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। ये सारा कुछ हमारे सामने हो रहा है और हमें पता है इसके पीछे जर्नैल हैं। कभी हम इल्ज़ाम दे देते हैं फैज़ हमीद को, कभी जनरल बाजवा को, आने वाले कल में ये नाम शायद बदल जाएंगे, लेकिन इस जमहूरियत को जिन लोगों ने कैद किया हुआ है, जिन लोगों ने मबहूस किया हुआ है, वो उसी इदारे के लोग हैं। और अब इस समाज में एक बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है। जो शख्स पहले किसी जर्नैल का नाम लेता था किसी साजिश के हवाले से, वो गद्दार कहलाने का मुस्तहिक होता था। आजकल जो ये नाम लेता है, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, जज हो, सहाफ़ी हो या वकील हो, जो ये नाम लेता है लोग उसको बहादुर समझते हैं, लोग उसकी दलेरी के किस्से सुनाते हैं, लोग उसकी हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। तो ये माशरा बहुत ज़्यादा बदल गया है। ये जो ज़बरदस्ती का इस्तबदाद और जबर हम पर मुसल्लत किया गया है, मुझे यूँ लगता है कि शायद हमारी पार्लियामेंट भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, शायद हमारी कौमी असम्बली में भी बहुत से ऐसे लोग हों जिन्होंने सर झुकाकर चलना सीख लिया है, और उनको काबू करने वाले भी बड़े खुश हैं। लेकिन मसला तो उस 22 करोड़ अवाम का है जिन्हें पहली दफ़ा एक एहसास महरूमी हो गया है और उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं। क्या वजह है कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं बनती, क्या वजह है यहाँ अस्पताल नहीं बनते, क्या वजह है कि बच्चों को तालीम नहीं मिलती। कौन सा इदारा है जो सारे हकूक़ और वसाइल हड़प कर जाता है। इस अवेयरनेस से अब इस्टेब्लिशमेंट का बचना बहुत मुश्किल है।